آیت نمبر 83 سورہ مائدہ کی 7واں سے 12 جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیے محمد والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو شب ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو انتخاب کیا جو ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں آئے اور اس ہدایت کے سرچشمے سے آج پوری امت مسلمہ استفادہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو ان کے بعد کچھ ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ڈالی. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو آخری خطبے والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے حتیٰ کہ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. بلغوا انی ولو آیا کہ پہنچاؤ تم سب، یعنی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہاں پہ ان سے بھی مخاطب ہو کے کہا اور جو وہاں موجود نہیں تھے ان سے بھی مخاطب ہو کے کہا، کیونکہ آخر میں جو جملہ کہا تھا کہ جو موجود ہیں وہ غائبین کو، جو حاضر ہیں وہ غیر حاضرین کو، جو باپ ہیں وہ بیٹوں کو، جو بیٹے ہیں وہ باپوں کو، تمام لوگ ایک دوسرے کو پہنچا دیں. اور اس خطبے کے اندر پورے اسلام کا، پورے دین کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان کیا جو انہوں نے 23 سال کے عرصے میں بیان کیا تھا. بلکہ یوں کہوں کہ آدم سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی دین کے مین احکام تھے رسول اکرم نے ان کو خلاصے کی صورت میں اس تقریر کے اندر بیان کیا اور سب سے اس بات کا اقرار کیا کہ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچانے میں جو ہے وہ اپنے حق کو ادا کر دیا. تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آپ نے حق کو ادا کر دیا اور تمام اقرار لینے کے بعد جو ہے وہ مولا امین علیہ السلام کی امامت کا ان سے اقرار لیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں ریاضت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محنت اور ان کی جستجو کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ خود اس دین کی طرف جوق در جوق کھنچے چلے آ رہے ہیں. ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں لوگ داخل نہیں ہو رہے، لیکن سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے کیا؟ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ بہت سارے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں
کہ جنہوں نے کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے لیکن اس کلمے کے حصار میں جسے کہتے ہیں کہ اس کلمے کے حدود کی پابندی کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں. تو لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فوج در فوج اس میں لوگوں کو داخل کرے گا، وہ وعدہ ایک اس زمانے میں ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آیا کہ جس زمانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام اطراف کے جو قبائل، اطراف کے جو شہر، اطراف کے جو لوگ تھے، قبیلے مختلف، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے تو پیک کیے، اتحاد کیا، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. لیکن جو اس کی اصل جو بتائی جاتی ہے کہ اصل چیز جو اس کی رونق دیکھی جائے گی وہ امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ شریف کے وقت دیکھی جائے گی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا اس دنیا میں اعلان ظہور کرے گا اور اپنی امامت کا اعلان کرے گا، تو اس وقت فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہوں گے. اس میں بعض مفسرین اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں پائے جانے والے کثیر الاطاعت مذاہب، یعنی جن کی اطاعت بہت زیادہ کی جاتی ہے مذاہب، ان میں سب سے زیادہ اکثریت کس کی ہے؟ کرسچینٹی کی ہے. اور کرسچینٹی کے ماننے والے مختلف عقیدوں کے حامل مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ موجود ہیں. لیکن امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا جو ہے وہ تشریف لے کے آئیں گے، السلام علیکم، تشریف لے کے آئیں گے اور وہ امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ شریف کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہوں گے، جو ان کے صحیح ماننے والے ہوں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ کے دیکھا دیکھی خود امام زمانہ کے پیچھے آ جائیں گے. اس کے علاوہ کئی قومیں، کئی ادیان کے لوگ جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ناموں کا بھی آپ کو شاید علم نہ ہو، لیکن وہ ہر ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کسی ایک نجات دہندے کا انتظار کر رہا ہے. کسی نے اس کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ نام رکھا ہوا ہے. ہم انہیں امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں، مثلا کرسچن اسے کسی اور نام سے جانتے ہیں، ہندو اسے کسی اور نام سے جانتے ہیں. تو آنے والا جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن لوگ مختلف ناموں سے اسے جانتے ہیں. جب امام زمانہ آئیں گے وہ ساری خصوصیات، وہ ساری کوالٹیز جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں یا ان کی کتابوں میں جو موجود ہیں ان میں نظر آئیں گی، تو سارے کے سارے خود بہت کہاں آ جائیں گے؟ امام زمانہ کی فوج میں، امام زمانہ کے پیچھے جو ہے وہ آ جائیں گے. تو اس وقت بھی یہ آیت جو ہے جس میں کہا جاتا ہے نا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج کی فوج دین میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو گئے لوگ، اس وقت کے بارے میں بھی اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے. اب آپ اس دین کی ابتدا سوچیں کہ یہ دین شروع کیسے ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ بات ہے، اسی سے میں اس آیت کو رب دے دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا کی تھی تو کل ماننے والے اس پہلے دن کتنے تھے؟ 3. کل اطاعت کرنے والے 3 تھے، اور کئی عرصے تک یہ 3 ہی رہے. بعض لوگ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ماننے والے کوئی اور تھے، ٹھیک ہے، پھر بچوں میں جو ہے وہ حضرت علی ایمان لے کے آئے. آپ کو اگر وہ واقعہ یاد ہو، میں نے سیرت النبی کے واقعے میں اس کو بیان بھی کیا تھا، سیرت النبی کے بیان میں، کہ حضرت عباس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت ایمان لے کے نہیں آئے تھے. تو وہ کعبے کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ایک دوست اس وقت ان کے ساتھ آ کے بیٹھا، تو اس نے دیکھا کہ 3 لوگ مخصوص قسم کی عبادت نماز انجام دے رہے ہو. تو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا انہوں نے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. اور کہہ رہے ہیں، اور وہ 2 کہتے ہیں کہ ایک میرا دوسرے بھائی کا بیٹا ہے علی، اور ایک اس میرے بھتیجے کی زوجہ ہے جو آگے کھڑا ہے، یعنی رسول محمد کی زوجہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے، میرے بیٹے نے، میرے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ایک نیا دین اس نے اعلان کیا ہے. تو بعد میں وہ شخص جب ملتا تھا تو کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں اسلام کا 1/4 ہوتا. تو اگر وہ ایک اور 1/4 کے ساتھ ہوتے بھی تو وہ کہاں چلے گئے؟ وہ چوتھا پلر اگر تھے بھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے ایمان لے کے آ گئے تھے، وہ کہاں تھے اس وقت؟ کیونکہ اس وقت نماز پڑھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو. اور یہ رسول اکرم کی یعنی شروع سے یہ رہی تھی کہ جب حضرت خدیجہ اور علی ہوتے تھے تو نماز جماعت کے ساتھ ہی رسول اکرم پڑھایا کرتے تھے. اور یہ بھی آج بھی مستحب ہے کہ جب مومنین میں 2 لوگ بھی موجود ہوں تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. اگر گھر میں میاں بیوی موجود ہیں تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اگر بیوی آپ کو عادل سمجھتی ہو، ٹھیک ہے. لیکن بیوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال تو کوئی پیسے ویسے دے کے عدالت اپنی ثابت کریں. تو جماعت کے ساتھ نماز کا بہت ہے. تو بچے ابھی آپ کے کنٹرول میں جب تک ہوتے ہیں تو کوشش کریں بچوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے. مسجد کے اندر نماز کا جو ثواب ہے وہ عام نمازوں سے بہتر ہے.
تو اس زمانے میں بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے. جب بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے تو سلام بھیجے جو بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے تھے مشرکین مکہ جو تھے ان کو پرابلم کیا تھی کہ یہ ایک خدا کو ماننے والے یہاں پہ کہاں سے آ گئے, ہمارے یہاں ہمارا دین چل رہا تھا, اس دین کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے ان کے خلاف سازش شروع کی اور مسلمانوں کی زندگی اتنی تنگ کر دی کہ وہ شیب ابی طالب کا واقعہ اور یہ سارے واقعات اس کے بعد پیش آئے. لیکن اس شیب ابی طالب کے واقعے سے پہلے ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مسلمانوں سے کہیں کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو ہجرت کا حکم کب آیا کہ جب, یعنی اس سے ہمیں دیکھنا کیا ہے, ہجرت کا حکم آیا تھا جب مسلمانوں پہ ان کی زندگیاں گزارنا تنگ کر دیا گیا تھا. ان کی زندگی کے گزرنے کا نارمل جو طریقہ کار تھا اس کو بھی ان کے لیے محدود کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بولے کہ یہ آزادی حاصل کریں, ایسے دب کے رہنا یہاں پہ مناسب نہیں ہے. تو پہلا گروپ جو گیا ہے کہاں پہ گیا ہے, حبشہ, ٹھیک ہے, حضرت جعفر طیار کی رہنمائی میں گیا. دوسرا گروپ حضرت عثمان کی رہنمائی میں گیا. 2 گروپ گئے ہیں حبشہ میں, دو کر کے یہ لوگ نکلے ہیں. جب یہ گروپ چلا گیا تو کفار مکہ جو ہے نا وہ بڑے اس کا شکار ہوئے, جسے کہتے ہیں جز بجز ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارے ہاتھ سے نکل کے کیسے چلے گئے, ہم نے تو ان کو پھنسایا ہوا تھا شکنجے میں. تو ان کے 2 آدمی, عمر عاص اور ایک اور آدمی, یہ 2 آدمی کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا کہ جاؤ تم ان کو وہاں سے واپس لے کے آؤ. یہ بہت سارا پیسہ, بہت سارے جواہرات اور بہت مال لے کر یہ حبشہ گئے, کیونکہ حبشہ جو ہے وہ دریائی راستہ تھا, سمندری راستہ تھا. یہ سمندری راستے سے گئے تھے سارے کے سارے. جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے کیا کیا, عمر عاص نے, کہ وہاں کے راہبوں کو جا کے پہلے تحفے تحائف دیے کہ اس طرح ہو گیا اور ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے, تو کل ہم بادشاہ کے سامنے جب اپنی گزارش پیش کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دینا. تو انہوں نے حامی بھر لی. پھر یہ اگلے دن بادشاہ کے پاس گئے, اس کے سامنے بہت سارے تحفے تحائف رکھے اور ان سے کہا کہ ہمارے یہاں کے کچھ سرپھرے لوگ جو ہیں جو اپنے ماں باپ اور گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں آ گئے اور گھر والوں نے ہمیں نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لے کے جائیں. تو پوری انہوں نے ایک تقریر کی, تو ان کو ہمارے ساتھ بھیجو. انہوں نے ایک نیا دین بنا لیا ہے جو نہ آپ کا دین ہے نہ ہمارا دین ہے. تو ان کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ سبق سکھائیں, اور ان کے گھر والے ان کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات بھی سنوں. تو اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا, مسلمانوں کو بلایا. حضرت جعفر طیار اس کے لیڈر تھے. تو بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائی یہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے ایک تفصیلی وہاں پہ ایک خطبہ دیا حضرت جعفر طیار نے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم گندا پانی پیتے تھے, ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے لڑتے تھے, اپنے ہی رشتہ داروں کے گلے کاٹتے تھے, دشمنیاں ہمارے یہاں ہوتی تھی, ہم اپنی بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے. پوری ایک تفصیل کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ایک شخص ہمارے درمیان میں سے ہی اٹھا جس کی پاکیزگی اور جس کے اخلاص کے اور جس کی صداقت کے ہم سب قائل ہیں, جس کو سب نے پرکھا ہوا ہے. اس نے ہمارے سامنے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ ان بے گناہوں کو نہ مارو, ان مظلوموں کو ان کا حق دو. یہ پوری انہوں نے ایک تقریر کی. تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ تم قرآن کی مجھے کچھ آیات پڑھ کے سناؤ. تو حضرت جعفر طیار نے حضرت مریم کی جو ہے وہ آیات جو ہے پڑھ کے سنائی. مریم کی حضرت مریم سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھ کے سنائی. جب یہ آیات سنی تو بہت سارے جو راہبین وہاں بیٹھے تھے, عیسائی ملک تھا, اور خود بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی. اسی منظر کو اس آیت میں بیان کیا گیا. یہ پورا مقدمہ میں نے باندھا ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ, اس آیت کا شاید نزول یہ ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب سنتے ہیں یہ لوگ وہ کلام جو نازل ہوا ہے رسول پر, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, تو ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں آنسو اس وجہ سے کہ پہچان لیتے ہیں وہ حق کو, اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے کے آئے, سو لکھ لے تو ہمیں شاہدین کے ساتھ, گواہی دینے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ قول اتنا پسند آیا, یہ نجاشی کا قول اتنا پسند آیا. اور اس واقعے میں اگر آپ پڑھیں ہجرت حبشہ کا جو واقعہ بڑا ڈیٹیل سے موجود ہے کتابوں کے اندر, جس میں کہا ہے کہ اس نے کہا کہ عمر عاص کو کہ میں تو ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا, اور یہ یہاں امنیت کے ساتھ میری حفاظت میں یہاں پر رہیں گے. اس کے بعد اس نے ایک تنخواہ اٹھایا وہاں سے اور کہا کہ جو تم نے تعلیمات بتائی ہیں عیسیٰ نبی نا کی تعلیمات میں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اور تمہارے اس نبی کی تعلیم میں ذرا برابر بھی, اس تنخے کے برابر بھی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وفات ہوئی ہے بادشاہ حبشہ کے بادشاہ کی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی جو ملتا ہے ہمیں, غائبانہ نماز جنازہ اس کی پڑھائی تھی رسول اکرم نے. مسلمان ہو گئے تھے, بہت سارے ان میں سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے.
اور اسی چیز کو انہوں نے اپنے الفاظ کو وہاں جو بیان کیا، اللہ کو ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ آگے 2-3 آیتوں میں ان کے انعامات بیان کرنے شروع کیے. یعنی صرف اس قول کا، یہ جو کہا تھا نا ربنا، کہ اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا ہمیں لکھ لے. یعنی انہوں نے 3 باتیں مانگی. ہم ایمان لے کے آئے، پہلے اپنے اسلام کا انہوں نے یقین دلایا. فاکتبنا، اور پھر کہا کہ اس کو نوٹ کر لیں فرشتے، اے اللہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. کس بات کو نوٹ کر لیں؟ کہ ہمیں کس کے ساتھ لکھ لے؟ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو شاہد ہیں، اس دین کی گواہی دینے والے، اللہ کے اسلام کی، اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، ان کے ساتھ ہمیں نوٹ کر لیں. اس کے بعد فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونتبع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. یہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں اور کیا ہوا ہم کو کہ نا ایمان لائے ہم. یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان لے کے نہ آئے؟ یعنی یہ دین حق سننے کے بعد ہمیں، یعنی کسی چیز نے ہماری عقل پہ پتھر تھوڑی بات ہے کہ ہم ایمان لے کے نہ آئے. تو کہتے ہیں ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو پہنچا ہے ہمارے پاس حق، یعنی ہمارے پاس جو بات سچی پہنچی ہے اس پر ایمان لے کے نہ آئے. ونتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دعا کی، جبکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ شامل کرے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارا پروردگار، صالح لوگوں میں. 2 انہوں نے دوسری خواہش بیان کی. پہلے کہا کہ ہمیں شاہدین کے ساتھ قرار دے، اور دوسری خواہش کیا کی کہ ہمیں صالحین کے ساتھ قرار دے. صالحین کون لوگ ہیں؟ آپ کو اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا صالحین میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے خواہش کی کہ ہمیں صالحین کے ساتھ قرار دیں. اور بہت سارے انبیاء میں سے ایک حضرت ابراہیم کے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو صالح قرار دیا، ان کے صالحین میں قرار دے دیا. بعض انبیاء نے دعا کی کہ ہمیں صالحین میں قرار دے، اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو صالح بندہ بنا دیا اپنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا کہنا کیا تھا کہ ہمیں صالحین کے ساتھ قرار دے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو صلہ ثواب، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو صلہ دیا اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے. صرف یہ جو زبان سے نکالنے والے الفاظ تھے نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہمیں شاہدین کے ساتھ قرار دے، ہمیں صالح لوگوں میں قرار دے، اور خود پروردگار کی ربوبیت کا جو وہ کیا انہوں نے کہ تو ہمارا پروردگار ہے. صرف ان باتوں کا کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ کہہ رہا ہے جو انہوں نے کہا ہے نا یہ باتیں، جس طرح سے انہوں نے بیان کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ثواب دیا، اس کا صلہ دیا. اور اس کی وجہ سے اور کیا کہہ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسی جنتیں دی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی. جنتوں کی آپ کو معلوم ہے کہ اقسام ہیں، 3 یا 4 قسم کی جنات کا ذکر ہے. خود سورہ یاسین میں 2 قسم کی جنات کا ذکر ہے، اور روایات میں اور دوسری جگہوں پہ 4 قسم کی جنات ملتی ہیں. اس کی تفصیل ابھی خیر یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کہتے ہیں جنات تجری، ایسی جنتیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے احسان کرنے والوں کی یا نیک کام کرنے والوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض دفعہ قول بھی بڑا معتبر ہوتا ہے. حق بات، سچ بات کا کہنا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر سچ بات کہنے سے لوگ ڈرتے ہوں، ایسی جگہ سچ کا اظہار کرنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی قول کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک سوال بھیجو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہماری آیات کو اور جھٹلایا، اولئک بے شک، اولئک اصحاب الجحیم، وہی اہل دوزخ ہے. جحیم کہتے ہیں جہنم، جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جحیم ایسی جگہ جو کھولتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی جگہ ہے. کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ رکھا ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈرایا دھمکایا ہے، یہ بالکل ایک اس باپ کی طرح کی دھمکی ہے جو اپنے بچے کو کسی جگہ سے چھلانگ لگانے سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم نے یہاں فلاں جگہ سے چھلانگ لگائی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. لیکن جب بچہ وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کی ٹانگیں نہیں ٹوٹتی تو باپ اس کو شاباش دیتا ہے. یہ ایک مغالطہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی باپ کی طرح نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ڈرانے کے لیے کہہ دے کہ تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا یا تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تم سے وعدے کیے ہیں، جو تم سے وعید کیے ہیں، وعدے اور وعید 2 الگ چیزیں ہیں، ان کو میں پورا کرنے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو اور وعیدوں کو دونوں کو پورا کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو،
لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام ٹھہراؤ پاک چیزوں کو جس سے اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. ایک سوال بھیجوں گا. دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو حرام کو حلال کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. حرام کو حلال کرنا بہت سخت ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حرام کو حلال کریں. وہ ان کا زمین بھی ملامت کرتا ہے، لوگ بھی ان کو ملامت کرتے ہیں، اور معاشرہ بھی ان کو ملامت کرتا ہے جب کوئی حرام کو حلال کرتا ہے. لیکن کسی حلال کو حرام کرنے والے کو ہمارے یہاں بہت معتبر قرار دے دیا جاتا ہے. بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں، کسی نے اپنے اوپر حرام کر لی ہوتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کتنا دیکھو کتنا مذہبی آدمی ہے، یہ تو اپنے اوپر اس نے مطلب فلاں کام بھی حرام کیا ہوا ہے. عیسائیوں میں یہ کام ہو گیا تھا، آپ کو معلوم ہے نا. یہودیوں میں تو نہیں ہوا اتنا، لیکن عیسائیوں میں یہ کام ہوا تھا کہ انہوں نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا تھا، روحانیت اختیار کر لی تھی. روحانیت رہبہ سے نکلا ہے، یعنی ڈر و خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کاٹ کے الگ تھلگ کر لیا تھا. دنیا سے جا کے دور زندگی گزارتے تھے، نہ شادی کرتے تھے، نہ اچھا کھانا کھاتے تھے، نہ اچھا لباس پہنتے تھے. بس سب چیزوں سے کاٹ کے بس اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے یا پہاڑیوں میں چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اسلام کے اندر روحانیت اللہ تعالیٰ نے رکھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا لیکن معاشرے میں رہنے کے لیے پیدا کیا. تمہیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. اچھے لوگوں کو بھی بھگتنا ہے، برے لوگوں کو بھی بھگتنا ہے، ان کے ساتھ بھی تحمل اور مدارہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ خوشی اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اسی کا نام جو ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا نام ہی، اور برتاؤ کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق پہچانے جاتے ہیں. کسی کے ساتھ برتاؤ جو ہے خوش اخلاقی، بد اخلاقی، کج زبانی، بد اخلاقی، بد زبانی، یہ ساری چیزیں دوسروں کے ساتھ معاشرت کے بعد پتہ چلتی ہیں. اگر انسان اکیلا رہ رہا ہو، کسی سے بات کرنے کی اس کو جو ہے وہ جستجو نہ ہو، جستجو کہہ رہا ہوں بات کرنے کا اس کو یعنی موقع ہی نہ ملے، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص کس طرح کے نظریات رکھتا ہے، اس کا رجحان کیسا ہے. جب کسی کو غصہ دلایا ہی نہ جائے اور کہے کہ یہ غصہ نہیں کرتا، تو پتہ نہیں چلتا. غصے کے موقع پر غصے کو کنٹرول کرنا کمال ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ ان کو غصہ نہیں آتا. غصہ ایک نیچرل چیز ہے جو انسان کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے غصے کی جگہ بیان کی، کہاں پہ غصہ کرنا ہے، کہاں پہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو. ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں شاید ارشاد ہے کہ من حرم زینت اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں زینت کے طور پہ بنائی ہیں ان کو تم میں سے کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے. اللہ نے پاک قرار دیا ہے. کچھ چیزیں جو حرام جو بتائی ہیں قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور باقی روایات کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہ حرام ہے نہ حلال ہے. یعنی جو ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ حلال محمد حلال، آخر تک حرام محمد حرام، تو وہ نہ اس کے بعد اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو، بڑا طاقت ہو، حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی اپنے اوپر چیزوں کو حرام نہ کرو. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اصحاب آتے تھے. عثمان بن مظعون، جنت البقیع میں عموماً لوگ ان کی زیارت، قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. عثمان بن مظعون رسول اکرم کے بہت نزدیکی صحابی تھے کہ انہوں نے اپنے یعنی قرب خدا کے اس سے کہ میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تمام چیزوں کو اپنے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ حرام کر دیا تھا، ایک طرح سے چھوڑ دیا تھا. نہ ان کی رغبت بچوں میں رہی، نہ بیوی میں رہی، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس میں. یہ بس سادہ سی زندگی گزارتے تھے اور نہ لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ان کی وائف نے شکایت کر دی. تو رسول اکرم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان رہتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں لباس بھی پہنتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تم مجھ سے بڑھ کر یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو جو میں نے تمہیں نہیں سکھایا؟ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پاس پسندیدہ قرار نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہر جذبہ جو رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس جذبے کی تسکین کے اللہ تعالیٰ نے ایک جائز ذریعہ، اس کا ایک جائز راستہ اس کا بتایا ہے. چاہے وہ آپ کی شہوت ہو، چاہے وہ آپ کا غصہ ہو، چاہے وہ آپ کی خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ آپ کی غمی کا موقع ہو، اس کے لیے ایک جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مختلف طریقوں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وَقُلُوا، ایک چیز یہاں پہ میں ذکر کروں، ہمارے ہاں کیونکہ انڈیا پاکستان کے اندر یہ بہت ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ انڈیا پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو میں اس کو ذکر کروں کہ آپ نے بہت جگہوں پہ سنا ہوگا کہ جی ہمارے گھر میں نظر دلی تھی بیوی فاطمہ کی، تو جی مرد نہیں کھا سکتے اس کو. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ میں کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہوتا یہ بتا رہا ہوں کہ نہیں، بعض لوگ کہیں گے نہیں ہمارے ہم تھوڑا سے جدید دور کے نہیں، سب ہم میں سے تقریباً سب کیا اس طرح کی باتیں سننے کو ان کو ملی ہوں گی
مطلب کس بنیاد پہ نہیں کھا سکتے؟ یا فلاں جانور جو ہے اس کو ہم نے ذوالجناح سے مخصوص کر دیا، اس پہ ہم سواری نہیں کر سکتے، یا فلاں چیز جو ہے ہم نے فلاں چیز سے مخصوص کر دی. کسی چیز کو جو کہ خود کوئی حرمت یا کوئی احترام نہ رکھتی ہو، اس کو آپ احترام عطا کر کے اس کو آپ پوجنے لگیں، عبادت کرنے لگیں، اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف راغب کریں کہ آپ یہ کام کریں. یہ کام مشرکین مکہ کے اندر ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اونٹنی جو 10 بچے دے دیتی تھی اس کا ایک کان چیڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی اب اس کو نہ کوئی کھا سکتا ہے، یعنی ذبح کر سکتا ہے، نہ کوئی اس پہ سواری کر سکتا ہے. یا ان کا کام کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو وہ بت بناتے تھے، ابھی آگے آ جائے گا انصاب، نصب کرتے تھے، ٹھیک ہے، بت بناتے تھے اور بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے. اس پہ کبھی قربانی کا خون ملتے تھے، کبھی اس کو دودھ سے نہلاتے تھے. آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا کہ دودھ سے نہلاتے تھے. ابھی ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا. ایک میں نے ویڈیو دیکھی، تابوت کو دودھ سے نہلا رہا ہے، تابوت کو دودھ سے پاک کر رہے ہیں. بھائی دودھ تو ویسے ہی پاک کنندہ نہیں ہوتا، آب خالص نہیں ہے، آب خالص سے کوئی چیز پاک ہوتی ہے. اب تابوت کو اب یعنی وہ چیزیں جو شرک کے اس میں آتی تھی اب ہمارے یہاں بیچ میں شروع ہو گئی ہیں ہونی، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. کوئی روکے یا بولے تو کہتے ہیں یہ مولانا صاحب یہ جو ہے وہ بے ادبی کر رہے ہیں، وہاں بھی ہو گئے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، دین کو دین کی طرح لینا ہے، دین میں اضافے کرتے چلے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کی قبریں بھی بنی ہماری کراچی کے اندر کہ جی فلاں جو ہے فلاں بادشاہ گھوڑا کا نام رکھا ہوا تھا، فلاں بادشاہ کی خبر ہے. یہ مسجد کے اندر آ رہی ہے، احاطے کے اندر، سوچیں. تو یہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے اگر ہم یہ ان بدعات کو بڑھتی ہوئی نہ روکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کس سے کام نہ کرو، حد سے نہ بڑھو اس چیز کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام نہ کرو، حرام کو حلال نہ کرو. اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. حلالًا، دو چیزیں بیان کی، حلالًا اور طیباً. حلال عموماً کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. بعض جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے پر حرام کر لی، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے پر حرام کی ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے گندم سے جب پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن اس کے گندم کے علاوہ میں نے انواع و اقسام کے حبوبات، انواع و اقسام کی سبزیاں، انواع و اقسام کے پھل تمہارے لیے آئے، یہ تمہارے لیے پیدا کیے. کیوں اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے. اب میں انشاءاللہ کسی دن مجھے موقع لگا تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کچھ بہت زیادہ مقدس قسم کے جو چقدس ہوتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ پاکستان میں جب ہوں گے، آپ میں سے جب کوئی یہاں پہ آ رہا ہوگا پڑھنے کے لیے یا کچھ آ رہا ہوگا، تو کچھ ایسے مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ذہین ہے، چھوڑو دنیا داری میں کہاں بھیج رہو امریکہ پڑھنے کے لیے، اس کو بھیج دو قم یا نجف، یہ پڑھ کے جو ہے وہ علم دین حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چلے گا. تو کون کہتا ہے کہ اگر وہ امریکہ یا یورپ پڑھنے چلا گیا تو وہ علم دین حاصل نہیں کر رہا؟ میں انشاءاللہ کسی دن مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ان دروس کے علاوہ اگر کوئی دن مجھے ملا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں وہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ نے معیشت کا کیا حکم دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، یہ جو آپ کے بلڈنگس کے اندر جانا، یہ آفیسز کے اندر جانا، ان تمام چیزوں کو ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کیونکہ قرآن کو اس طرح دیکھتے نہیں ہیں، ہر چیز کا یہ غیر شرعی سفر کرنا، غیر شرعی سفر، یہ گھومنے پھرنے کا سفر، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے، اشارات دیے، بتایا، کئی جگہ کھل کے بتایا ہر چیز کے بارے میں، لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں. یعنی جو غیر دینی جسے آپ سمجھتے ہیں اسے قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ہے، یہ کام کرو. ذوالقرنین کا قصہ سنا دیا. ذوالقرنین کون تھا؟ ایک بہترین انجینئر تھا نا ذوالقرنین. ذوالقرنین کوئی دینی عالم تو تھا نہیں، بہترین انجینئر تھا. ایک قوم کے پاس اس نے کہا کہ نکلو گھومو شہروں کے اندر. ذوالقرنین گھومنے کے لیے نکل گئے. کیوں گھومو؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جو ہنر ہے وہ لوگوں کو سکھاؤ جا کے اس سے لوگ استفادہ کریں. تو یہ ہنر کس چیز کا تھا؟ یہ کوئی اسلام کی کتاب پڑھا رہے تھے؟ نہیں. انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک پل بنا دیں، ایک بند بنا دیں یہاں پہ. یہی کہا تھا نا انہوں نے کہ وہاں سے قوم ہے وہ آتی ہے ہمیں سب کو تباہ کر کے چلی جاتی ہے، تو حاجی ماجوج کے درمیان انہوں نے ایک پل بنا دیا. تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے. تو تمام اسباب کس چیز کے فراہم کیے تھے؟ یعنی ہر چیز جو اس دنیا کے لیے انجینئرنگ کی ان کو فراہم کرنی تھی، وہ تمام چیزیں حضرت لقمان کے ہاتھوں میں انہوں نے رکھ دی. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ بہت ساری ہے، اشارتاً میں نے آپ کے سامنے بات کی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اشارتاً یا کنایتاً بیان کیا ہے، یا تفصیل پر بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک سلام بھیجو محمد علیہ پہ. کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، جو پاک اور حلال ہے اس کو بھی کھاؤ، اور طیباً جو پاکیزہ ہے. حلال اور پاکیزہ کو دو الگ جگہوں پہ بیان کیا. بعض لوگ حلال کھانے کے لیے تو بڑی جستجو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مرغ ذبیحہ ہو، دمبا ذبیحہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ذبیحہ ہو، لیکن کمائی کے معاملے میں اس کو طیب نہیں کرتے. ادھر شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے، پیچھے جو ہے وہ ٹوکرا لگایا ہوا دادی علی کا، صبح تلاوت سے شروع کرتا ہے، شراب بھی بیچتا ہے ساتھ میں اسٹور کے اندر، اور ساتھ میں اچھی چیزیں بیچتا ہے. کہتا ہے کہ میں شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، پھر بیچتا شراب ہو بے شک.
ٹھیک ہے نا. یعنی کمانے کے لیے جو ہے وہ احتیاط نہیں ہے, کھانے کے لیے بہت احتیاط ہے. کھائے گا وہ ذبیحہ حلال لیکن کمائے گا حرام غیر پاکیزہ. تو بعض چیزیں جو ہے دونوں مطلوب ہوتی ہیں, یعنی حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. صرف حلال ہونا شرط نہیں ہے, طیب ہونا بھی ضروری ہے. اور طیب کس وقت ہوتا ہے؟ جب حلال کمائی سے حلال طریقے سے نکالا جائے. حلال کمائی سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے کمایا ہے وہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انفقوا ما رزقناکم, انفاق کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. یعنی جو مال کے اندر تمہارے واجب حقوق رکھیں. زکوٰۃ اگر کسی پہ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا مال اس کے لیے پاک ہوتا ہے. خمس اگر رکھا ہے تو خمس دینے کے بعد اس کا مال اس کے لیے پاک ہوتا ہے. اگر اس کے اندر غریبوں کا یا رشتہ داروں کا حصہ رکھا ہے تو رشتہ داروں کا حصہ دینے کے بعد وہ مال اس کے لیے پاک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں ایک مال کے اندر, ایک ہی مال کے اندر. یہ زکوٰۃ بالکل الگ چیز ہے. زکوٰۃ دینے کے بعد یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا خمس سے دوں گا, نہیں ایسا نہیں ہے. خمس کے طور پہ دینا ہوگا. خمس دینے کے بعد کیا کہ میں نے زکوٰۃ اور خمس دے دیا تو میں اپنے غریب رشتہ داروں کو حصہ نہیں دوں گا, میں نے اپنے پیسہ نکال دیا. نہیں, اسی مال میں سے تمہیں اب غریب رشتہ داروں کا حصہ نکالنا ہے. اگر کسی نے تم سے سوال کر لیا, کوئی ابن السبیل ہے تمہارے شہر میں پھنس گیا ہے, تو اس کے لیے بھی تمہیں اپنے ہی مال میں سے نکالنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے مال تمہیں دیا ہے کس لیے کہ جو لوگ تمہارے پاس تمہارے نزدیک آئیں اس مال میں ان کا تمہارا میں نے حصہ رکھا ہے. یہ سارا کا سارا تمہارا نہیں کہ تم ہڑپ کرنے کی کوشش کرو. میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا, تم اس کو خرچ کرتے جاؤ گے تو اور دیتا جاؤں گا. تو کہ حلال طریقہ بھی ہو طیب بھی ہو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. الذی انتم بہ مؤمنون, جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم اور کسوتہم اور تحریر رقبہ. یہ سورہ مائدہ آخری سوروں میں سے ہے. اس میں فائنل حکم آ گئے تمام چیزوں کے. جو سورہ بقرہ میں اسٹیپ وائز شروع ہوئے تھے. اس شراب کی حرمت کا حکم ہے, گوشت کے بارے میں تھا, مختلف حجاب کے بارے میں تھا, یا یہاں پہ اب قسموں کے بارے میں بیان کیا رہا ہے. یہ لفظ ایمان کے معنی کیا, ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قسم. ایمان الف کے نیچے جب زیر ہوتا ہے تو وہ ایمان ہوتا ہے, جسے آپ ایمان لانا کہتے ہیں. اور الف کے اوپر جب زبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان. ایمان کا معنی ہوتا ہے یمین سے نکلا ہے. یمین کہتے ہیں قسم کو, ٹھیک ہے نا. تو قسم کھانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اس کی اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تمہارا. اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. کس چیز پہ؟ ان قسموں پہ لغو جو فضول کی تم کھا لیتے نا. قسم خدا کی میں نے یہ کام کر دیا, قسم سے میں سچ بول رہا ہوں. یہ جو فضول کی قسمیں جو گفتگو کے دوران کھائی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کہ تم نے جو چلتے پھرتے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا بیگم کو کہہ دیا قسم سے ستارے توڑ کے لا دوں گا, ٹھیک ہے, وہ کہہ دیتے ہیں. وہ حضرت سلیمان کا شاید واقعہ ہے کہ کوئی پرندہ جو تھا ہدہد یا کوئی پرندہ, وہ اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے سلیمان کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا. حضرت سلیمان کو آواز آ گئی تو انہوں نے سن لیا. بعد میں جب اس نے دیکھا سلمان مجھے دیکھ رہے تھے, بعد میں سلمان کے پاس آیا سلمان کے بعد کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہنا پڑتا ہے اس طرح. تو سلمان مسکرا دیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ والی جو ہوتی ہے نا, یہ قسمیں نہیں ہوتی. یہ اپنے بیگمات کو اور اپنے محبوب کو جو خوش کرنے کے لیے کھایا جائے, آسمان سے تارے توڑ دوں گا تو یوں. اب یہ کہا کراچی بریانی سے بریانی لا دوں گا, مطلب فلاں نہاری سے نہاری لا دوں گا. آج کل یہ والی قسمیں کھایا کریں, وہ ستارے توڑنے والی اب ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, بلکہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان عہدوں پر, ان قسموں پر جو تم نے مضبوط کھائے ہو. یہ جو تم عدالتوں میں قسمیں کھاتے ہو, یہ جو تم قرآن پہ ہاتھ رکھے لوگوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہو, یا جو زہار کے لیے جو طلاق کے لیے یا تہمت لگانے کے بعد جو قسم کھائی جاتی ہے, یہ مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. ان قسموں کو کھانے کے بعد جو ہے اگر انسان توڑے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کیا. ٹھیک ہے, ان قسموں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا تم سے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کفارہ لے کے توڑے. وہ کیا قسم تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک خاص ظفیر جسے کہتے ہیں, وہ شہد تھا یا جو بھی جوس تھا یا رس تھا جو بھی تھا, وہ اپنے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو نہیں کھاؤں گا. وہ جو واقعہ تھا, دو ان کی بیگمات نے آپس میں وہ کیا, گٹھ جوڑ کیا اور کہا کہ تمہارے پاس رسول اکرم آئے تو کہنا تو رسول اکرم آپ کے منہ سے جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے, اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے وہ ظفیر پینے کے بعد. تو رسول اکرم نے کہا کہ آئندہ میں وہ نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ڈانٹ بھی پلائی دونوں بیگمات کو. تو
کہنے کا مقصد یہ کہ رسول نے قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کفارہ دے کے اپنی قسم کو توڑو. اور بھی بہت ساری چیزوں کے کفارے قرآن مجید میں بیان ہوئے. قسم کا کفارہ آگے بیان کریں کفارہ ہوتا کیا ہے اور ترتیب بیان کی ہے. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ جی میں کفارہ دے دوں گا, ابھی قسم کھا لیتا ہوں, بعد میں 3 روزے رکھ لوں گا. نہیں, اس کے کفارے کی ترتیب بتائی کہ پہلے یہ رکھو, یہ نہیں کر سکو تو یہ نہیں کر سکو یہ. او کا لفظ آیا ہے اس میں بیچ میں. کہا کہ ہو گیا بس اس میں یہ آخری آیت ہے. فکفارہ تو کتنا ٹائم رہ گیا؟ ہو گیا. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم پہ. آیت نمبر 88 تک ہم نے کر لی ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 89 سے یہی والی آیت جو ہے ایمان والی, اس کو ہم دوبارہ سے اگلے ہفتے شروع کریں گے. کل ہمارے یہاں بچوں کا ایک میلاد رکھا ہے, بچوں کا آپ لوگ بھی شرکت کریں, یعنی نماز کے بعد ہے نا, نماز سے پہلے ہی ہے, اسی ٹائم پہ. تو بچے اس میں سارا پارٹیسپیٹ کریں گے اسی ٹائم پہ 7 بجے انشاءاللہ ہم اس کو شروع کر دیں گے. صلوات علیہ محمد علیہ وسلم. نماز کا وقت ہو گیا انشاءاللہ پھر